ہمارے ایگزامز ہونے والے تھے. ہم سب بہن بھائی اسٹڈی میں مصروف رہتے تھے کیونکہ ہماری امی ہم پہ بہت غصہ کرتی تھی کہ اپنی اسٹڈی پہ دھیان دو. اسی طرح ایک رات ہم سب اسٹڈی کر رہے تھے اور میں ایک چائے کی شوقین لڑکی ہوں. جب سونے کا ٹائم ہوا یہ تقریباً 1 بج رہا تھا. ہم سب اپنے اپنے سونے کی جگہوں پہ چلے گئے. میں ابھی اسٹڈی روم میں بیٹھی تھی، اسٹڈی کر رہی تھی کہ میں نے سوچا چلو کچن میں جاتی ہوں، چائے پیتی ہوں. میں نے چائے بنائی. اور وہاں سے واپس آتے ہوئے میں نے سوچا بس اب سونا چاہیے، اس لیے میں دوبارہ اسٹڈی روم میں نہیں گئی بلکہ جس کمرے میں ہم سب بہنیں سوتی تھی اسی کمرے کی طرف میں آ رہی تھی. میں تھوڑی دیر برآمدے میں بیٹھی، ٹیبل پہ چائے پینے لگی کیونکہ مجھے اکثر تنہا رہنا اچھا لگتا تھا رات کو. یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، میں اکثر اسی ٹیبل پہ رات کو بیٹھ کے چائے پیتی تھی. اکثر میری امی یا میری بہن بھی آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتی تھی. ان لوگوں کو چائے کا اتنا شوق نہیں تھا لیکن گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. ابھی میں چائے ہی پی رہی تھی، میری امی بھی کچن سے نکلی اور اپنے سونے کے روم میں چلی گئی. میں نے اپنے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف آ رہی تھی. جیسے ہی میں کمرے میں انٹر ہوئی میری بہن جو مجھ سے پہلے آ گئی تھی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی. گویا میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی. میں اندر آتی ہی ان سے مخاطب ہوئی، تم ابھی تک نہیں سوئی؟ جاگ رہی ہو تو باہر آتی، دونوں گپ شپ لگاتے. آسمان پہ تارے اتنے چمک رہے ہیں، مزہ آ جاتا. ابھی میں ان سے بات ہی کر رہی تھی کہ اچانک مجھے فیل ہوا کہ ہمارے کمرے میں میری بہن کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، یعنی بیڈ پہ، کیونکہ ہم صرف 2 بہنیں اسی کمرے میں سوتی تھی. اب چونکہ میری بہن دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی تو بیڈ میں کون ہے؟ میں نے سوچا میری کوئی اور بہن ہوگی، لیکن جیسے ہی میں نے بیڈ میں دیکھا تو جس بہن سے میں بات کر رہی تھی جو میرے ساتھ اسی کمرے میں سوتی تھی وہی بیڈ میں بیٹھی تھی. تو اچانک میں نے دوبارہ جو دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی میری بہن بیٹی تھی اس کو دیکھا، کیونکہ یہ تو وہی والی ہے جو بیڈ میں بیٹھی تھی. میں نے دیکھا چند سیکنڈ کے فاصلے پر، یعنی صرف میں نے بیڈ کی طرف دیکھا اور جیسے ہی واپس پہلی والی بہن کو دیکھا وہ وہاں موجود نہیں تھی. یعنی صرف 2-3 سیکنڈ میں نے صرف بیڈ کی طرف دیکھا کہ وہاں میری بہن بیٹی ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے ہاں میں جاگ رہی ہوں. تو پھر جس کے ساتھ میں باتیں کر رہی تھی وہ کون ہے؟ اور جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ کون ہے تو وہ غائب تھی، یعنی وہاں کوئی نہیں تھا، کمرہ خالی تھا. میری چیخ نکل گئی، میں نے رونا شروع کیا
میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کون ہے کون ہے۔ میری بہن نے مجھے کہا پاگل ہو گئی ہو، کوئی نہیں ہے۔ اس نے لائٹ آن کیا، صرف وہی بیڈ پہ بیٹی تھی۔ میں نے کہا ابھی زمین پہ بیٹی تم تھی اور ٹیک لگایا تھا دیوار سے، میں تو تم سے بات کر رہی تھی۔ لیکن جب میں نے فیل کیا کہ کوئی اور بھی ہے تو میں نے سوچا میری کوئی اور بہن بیڈ پہ ہوگی، حالانکہ وہاں بھی تم تھی۔ اور پھر جب دوبارہ زمین پر بیٹی والی بہن کو دیکھا تو وہ موجود ہی نہیں تھی، وہ جیسے چند سیکنڈ پہ غائب تھی۔ یہ واقعہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ میں بہت ڈرتی ہوں۔ اس رات جب میں نے چیخنا شروع کیا میری امی ابو بھی آ گئے۔ ابو کو تو خیر تھوڑا سا شک ہو گیا، لیکن امی نے مجھے خوب ڈانٹا۔ گھر کے سب لوگ آ گئے، میرے باقی بہن بھائی بھی آ گئے، سب مجھ پہ ہنس رہے تھے، کوئی خاموش تھا تو کوئی میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسی رات میں نہ سو پائی، میں نے ساری رات اپنی بہن کو بھی جگایا رکھا، اور صبح پھر میرے ابو مجھ پہ بہت دھیان دے رہا تھا، یعنی کہ واقعی اسے کچھ شک ہوا تھا۔ اب میں 4 بچوں کی ماں ہوں۔ میں اکثر اپنے ابو سے ذکر کرتی ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے ہاں بیٹا تم ڈر گئی تھی، واقعی کچھ تھا، تمہاری باتوں میں سچائی تھی، حالانکہ اس سے پہلے تم نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، اس لیے میں خاموش تھا۔ اور تمہاری امی نے بھی رات کو مجھ سے ڈسکس کیا کہ اکثر مجھے بھی اس گھر میں کچھ نہ کچھ فیل ہوتا ہے، یعنی کہ صدف واقعی ڈر گئی ہے، لیکن ہم نے تم سے یہ بات چھپائی۔ دوستو، یہ چینل ایک ہارر سٹوریز اور کچھ شوبز سے ریلیٹڈ چیزوں پر مبنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔